اللہ کی جو سی صفت ہے نا کہ اللہ دیکھتے ہیں، کہ اللہ دیکھتے ہیں، تو جس میں بندہ 5 بندے ہو نا تو چھٹے یہ یاد رکھنا کہ اس کے ساتھ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر 2 لوگ ہیں تو تیسرے اللہ ہے، اور اگر کمرے میں اکیلے ہیں نا تو دوسرے اس کے ساتھ اللہ ہیں، اللہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں، میں تمہارے ساتھ سارے ٹائم میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو جس ٹائم کوئی آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے نا تو کوئی آ جائے تو وہ ایک دم ہڑبڑا جاتا ہے یا وہ چھپا دیتا ہے کوئی چیز کس کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یار تجھے بندے سے ڈر لگتا ہے، میں تجھے دیکھ رہا تھا، تجھے میرے سے ڈر نہیں لگا؟ اللہ کہہ رہے کہ میں تیرے ساتھ 24 گھنٹے ہوں۔ ہم نے یہ کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ خود کہہ رہے کہ میں دیکھتا ہوں، تو بھئی یہ محسوس کرو گے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ پھر اللہ کہہ رہے کہ میں سنتا ہوں، جو تم کہتے ہو نا وہ میں سنتا ہوں۔ اب ہم کیا کیا بولنے جا رہے ہوتے ہیں؟ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے، اگر یہ احساس ہمیں ہو جائے کہ جو ہم بول رہے ہیں اللہ سنتے ہیں، تو بتاؤ ہمارے منہ سے غلط بات نکلے گی؟ ہمیں احساس ہی نہیں، ہم اللہ کی اس صفت کو جانتے ہی نہیں۔ جہاں دوست، آپ لوگ یقیناً ایسا نہیں کرتے ہوں گے، میں کچھ دوسرے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ گالی دے دیتے ہیں مذاق میں کسی کو۔ انسان کے منہ سے جس طرح ہی گالی نکلتی ہے، جس طرح گالی نکلتی ہے نا، وہ اللہ کی نظروں سے نیچے گر جاتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی گھر میں ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، کوئی آپ کے گھر میں کے کسی بندے کو گالی دے، آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ معاملہ؟ آپ کو وہ اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو سے میرا کنبہ ہے، یہ میرا کنبہ ہے۔ آپ اللہ کے کنبے کو کسی کو گالی دیتے ہیں، اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں، اور اللہ سن رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ سن رہے ہیں۔ یہاں 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک آدمی جاتا ہے تو 3 لوگ اس کی برائی شروع کر دیتے ہیں۔ بندے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو بھئی یہ آج سے یہ والی چیز ریلائز کرنا کہ اللہ ہمیں دیکھتے ہیں، اللہ ہمیں سنتے ہیں۔ اور تیسری چیز، 4 صفات بتاتا ہوں آپ کو اللہ کی، اور چوتھی صفت ہے اللہ جانتے ہیں۔ جو ہم دماغ میں سوچتے ہیں نا، جو ہم دماغ میں سوچتے ہیں وہ اللہ جانتے ہیں۔ ایک بیٹے نے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نا اپنے باپ کی شکایت کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی باپ کو بلایا جائے۔ تو اس باپ کو میسج پہنچا کہ جی اللہ کے رسول نے بلایا ہے، تمہیں تمہاری شکایت ہو گئی ہے۔ ہمیں تو یہاں کوئی تھانے دار بلا لے تو ہم پریشان، کورٹ والے بلا لے تو پریشان۔ وہ تو اللہ کے حضور کی عدالت ہو تو بھئی بتاؤ اس سے بڑی عدالت کوئی ہو سکتی ہے؟ وہاں پیش، وہ بیچارہ بہت پریشان باپ۔ اب وہ راستے میں نا اس نے کوئی عربی میں اشعار پڑھے، عربی تو نہیں مجھے آتی، اس کے اشاروں کا مفہوم تھا
کہ بھئی جب یہ میں بھوکا رہ جاتا تھا لیکن اس کا پیٹ بھرتا تھا، میں جاگتا تھا اس کو سلاتا تھا، جب یہ چھوٹا تھا تو یہ رات کو بستر گیلا کر دیتا تھا، اس کو خوش جگہ پہ لٹاتا تھا، خود گیلی جگہ پہ لیٹتا تھا، اس کی خوشی کے لیے میں نے اپنی خوشی قربان کر دی۔ اس طرح کے وہ اشعار پڑھتا ہوا آتا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول آپ اس باپ سے پوچھنا کہ اس نے کیا اشعار پڑھے ہیں۔ تو اس پہ الزام یہ تھا کہ بیٹے نے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ میں جو پیسے کماتا ہوں نا یہ خرچ کر دیتا ہے۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جس ٹائم حاضر ہوا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بھئی تو نے راستے میں جو اشعار پڑھے ہیں وہ مجھے پڑھ کے سنا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میں نے تو والے اشعار زبان سے بھی نہیں بولے تھے، میرے تو صرف دل میں یا ذہن میں نے ان کا کیا تھا، زبان سے نہیں بولے تھے۔ تو اللہ تو جو دماغ میں سوچتے ہیں، جو سوچتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس کے اشعار سنے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے نا آنسو جاری ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا بیٹے سے کہ تم میری نظروں سے دور ہو جا، اور کہہ رہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم فیصلہ کر کے گئے تھے کہ یہ جو تیرا مال ہے نا یہ سب تیرے باپ کا مال ہے۔ تو یہ جو اللہ کی صفت ہے نا کہ اللہ دماغ میں بھی جانتے ہیں،